کسی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھ لیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا ورحيمنا ورؤوفنا وجوادنا وإيماننا وإيقاننا وإذعاننا وديننا وياسيننا ويوسفنا وحاميمنا وطاسيننا ونظامنا وفريدنا وقطبنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومخدومنا ومحبوبنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا وعد الله الحسنى وقال الله تعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله خوش ہو کے درود پاک پڑھیں۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے سرے سروراں خم رہے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا
اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، سیدہ طیبہ طاہرہ زہرا جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی قسمت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات سادات کرام اور ادارہ اعضاء کی انتظامیہ کے جملہ اراکین، بانی محفل، دائی محفل نے بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ بندہ ناچیز کو یہاں پر آنے کا حکم صادر کیا، آ کر اپنی ڈیوٹی کے پیش نظر حاضر ہے آپ حضرات کی خدمت میں، اور آج کی یہ تقریب سعید جس کا خوبصورت عنوان ہے عظمت صحابہ و اہل بیت، آپ حضرات اس میں تشریف لائے، دور و نزدیک سے علماء اور حضور پر نور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام، دیوانے، عاشق موجود ہیں۔ آپ حضرات کی خدمت میں نہایت مختصر وقت میں چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تقریراں کرن والے ٹر گئے دنیا تو، جنہوں نے تقریراں کیتیاں، اور کوئی پاسا ایسا نہیں چھڑیا جدے تے واضح اور آدمی کلام نہ فرمایا ہوئے حضرت قبلہ امیر المجاہدین نے۔ اسی تے صرف اور صرف جناب دی خدمت وچ ہاتھ بن کے اے گزارش کرن واسطے حاضر ہویا کہ جنہ ہو سکے گھٹ بولو، جنہ ہو سکے زیادہ ادب کر، یہ دے جی پلا نے جی۔ اور جڑا عنوان ہے صحابہ اور اہل بیت، آج تسی دیکھ رہے ہو جس دور دے اندر میں تسی جی رہے ہیں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بندہ گھر میں بیٹھا ہوگا اور فتنہ اندر داخل ہو جائے گا۔ ہمارے سامنے فتنہ ہمارے ہاتھوں میں، ایک کلپ کسی کا سن کر لوگ اپنا عقیدہ بیچ دیتے، اپنا ایمان ضائع کر دیتے۔
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو رافضیوں کی رکھوالی ہے۔ اللہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پر نور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی حضور محبت کنوں آخدیں، محبت کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تن محبوب دے عیب نظر نہ آون سمجھ لے رب نے تینوں محبت دی نعمت عطا فرما چھٹی۔ محبت بندے کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے، پاویں جھوٹھی بھی ہوئے نا، مجازی محبت دنیا کسی نال ہو جائے وہ دے اندر 100,000 عیب ہون گے اور بندہ انا ہو جاندہ ہے۔ پنجابی دی مثال ہے عشق بندے نو انا کر چھڑدا ہے، نظر ہی نہیں آندا، جتھے عیب ہوئے اتھے نظر نہیں آندا، تو جس محبوب دے اندر رب نے عیب رکھیا ہی کوئی نہیں، ہن بندہ انہاں وال انگلی کرے۔ پھر صحابہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ دے محبوب علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا اللہ نے ساریاں روحاں وال ایک نظر فرمائی تے جڑیاں روحاں نبیاں تے رسولاں تو بعد سب تو ستھریاں نظر آئیاں، اللہ نے انہوں نے میرا صحابی بنا چھڑے۔ ہمارے ہاں پوچھتے ہیں سنی کس کو کہتے ہیں، سنی کون ہوتا ہے؟ تو میں حضور داتا صاحب کا ایک ملنگ ہوں، فقیر نہیں ہوں، فقیروں کا نوکر بھی بن جاؤں بڑی بات ہے۔ میرے اس دل میں یہ بات آتی ہے جی سنی انہوں آخدن جڑا خواب دے اندر بھی بے ادبی نہ کرے، بس جڑا خواب دے اندر بھی بے ادبی نہ کرے وہ سنی ہے جی۔ باقی یہ نہیں دیکھنا جی دنیا کدھر جا رہی ہے، تو دنیا کو نہیں دیکھنا جی، دیکھنا ہے تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے۔ اور اگر تسی نہیں پڑھے درس نظامی، کسی مسیتے نہیں گئے، مدرسے نہیں گئے، شیخ الحدیث دے پتر نہیں ہو، سید نہیں ہو، اور ہاشمی بھی نہیں ہو، قریشی بھی نہیں ہو وڈے، دے باوجود بھی اگر اللہ نے تن ادب دی نعمت عطا فرمائی ہے نا تے پھر بعید نہیں ہے یہ تڑا دل پاک صاف ستھرا ہے اور دل دے اندر حضور دی سچی سچی محبت رہندی ہے، پھر رب تڑے تے انج مہربانی کر سکتا ہے جویں رب نے علم الدین شہید تے مہربانی فرمائی جے دل صاف ہے۔ حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کسی مدرسے سے جا کے ابلی فلیمی سلامہ جرابہ رضا کا نہیں پڑھیا، آبادن احادن اے نہیں پڑھیا، باخلا سرورن برارتن اے سبق کوئی نہیں پڑھیا، کسی مسجد دے اندر جا کے جی تاریخ نہیں دس دی آپ نے کدھر قرآن جا کے کسی کو پڑھیا ہوئے جناب۔ دے باوجود جدو آپ میاں والی جیل دے اندر تشریف لے گئے تھے، حضرت پیر سیال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ملن واسطے آئے تے آپ نے فرمایا، غازی صاحب نے فرمایا کہ حضور سناؤ کی حال ہے؟ تے حضرت غازی علم الدین شہید فرمان لگے جی حال احوال تن بعد ہی دساں گے، اے دسو کہ پہلے تسی سیال شریف تو آئے ہو تو میں نے پتہ چلے تسی حافظ بڑے ڈاڈے ہوتے، میں نے ذرا سورہ یوسف تے سناؤ۔ حضرت غازی صاحب فرماندے میں کیا سورت یوسف سنا ہوتے، اتھے حفاظ بیٹھے ہونے جنہوں دی دستار بندی ہے تے اے انہوں کو بھی پوچھ لو کہ سورہ یوسف واہ واہ اوکھی ہے، تگڑا حافظ بھی یہ متشابہ کھا جاندہ ہے۔ تے سورہ یوسف پڑھن لگے تے پیر سیال سورہ یوسف پڑھن لگے تے سورہ یوسف پڑھ دیں بھول گئے تے جدوں آپ سورہ یوسف بھول جاندے سن تے اگو غازی صاحب فرماندے سن نہیں حضرت ہنج نہیں ہنج پڑھو، ہنج نہیں ہنج پڑھو۔ تے حضرت پیر سیال عرض کرن لگے حضور اے تسی تے کدھر پڑھیا نہیں تے تسی لکمے میں نو کیویں دے رہے ہو؟ آپ نے فرمایا حضور فرق ہے وے کہ تسی قرآن شریف پھٹی تے اتے رکھ کے پڑھیا تے میں نو قرآن والے نے سینے نال لا کے قرآن سارا یاد کروا چھڑیا۔ ادب دا اے صلہ نتنا۔ اور چلو کسی دے ذہن چاہے گا کہ اے اپنیاں گلاں سنا رہے ہیں تے اسی تنو پیچھے لے چل دے ہاں 1500 سال پہلے صحابہ دی کی کیفیت سی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمانن کہ میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر ساں تے اے امہات المؤمنین چو ایک کن حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے آپ دی خالہ بھی لگ دیا۔ فرماندن سرکار دو عالم علیہ السلام نے رات نو تہجد دی نماز پڑھنی سی تے اٹھایا تے من فرمایا کہ بچے
نماز پڑھنی ہے تے میں قضاء حاجت واسطے جانا ہے. فرمان لگے کہ میں جا کے نا جی پانی پہلے ہی رکھ چھڑیا. پنڈاں تھاواں دے اندر جڑے طہارت خانے ہوندے سن انہاں دے اندر پانی خود لے کے جانا پیندا سی. آپ فرماندن کہ میں پانی جا کے پہلے ہی رکھ چھڑیا تے حضور پر نور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم جدوں طہارت خانے چوں باہر واپس تشریف لے کے آئے تے قیام اللیل دا وقت ہویا، رات دا ٹائم، رات دی نماز. تے سرکار دو عالم علیہ السلام نے مینوں اپنے سجے پاسے کھڑا کیتا تے فرمایا کہ نماز نال پڑھنی ہے تے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لے. دستور ہے کہ مقتدی ایک ہوئے تے امام دے بالکل برابر کھڑا ہوندا ہے. تے آپ فرماندن جدوں سائیاں نے نماز شروع کی تھی میں پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا تے سرکار دو عالم علیہ السلام نے نماز دے اندر ہی میرے والن دی چٹیا تو یا ایک روایت وچ میرا کان پھاڑ کے نا تے میں نال لیا کے برابر کھڑا کر دیتا. میں پھر پیچھے چلا گیا. 3 باری حضور نے انج کیتا تے جدوں سلام پھیریا تے میں فرمان لگے کہ اے بچے نکے کاکے عبداللہ بن عباس دی عمر بہت تھوڑی ہے، 12 سال 11 سال دی عمر ہے. فرمایا اے بچے جدوں میں تینوں اپنے نال کھڑا کردا سا تے جدوں میں اللہ اکبر کہندا سا تو پیچھے کیوں چلا جاندا سے؟ جڑا جواب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دتا اس جواب نو سمجھن واسطے ضروری ہے کہ بچپن دے اندر اللہ نے ماں او نصیب کیتی ہوئے جڑی یا رسول اللہ دے نعرے لاندی ہے. اے صحابی دا جواب عرض کر رہے ہیں جی. صحابی رسول دا جواب یہ کتابوں دے اندر موجود ہے. حوالے وکھان دا ٹائم بھی نہیں، ویسے بھی حوالے اتھے دتے جانن جتھے سارے ابو جال دی کمپنی والے بیٹھے ہون، جتھے یارے غارے مصطفیٰ دے نوکر بیٹھے ہون، اتھے حوالے دی گل نہیں ہوندی. اتھے بندہ اے کہندا ہے اور نہ علماں وچ پھسا سانو بس کوئی یار دی گل سنا سانو. توجہ، مگر کوئی گناہ نہیں ہے کہ کوئی حوالہ منگے تو بندہ انہوں حوالہ نہ دسے. اے فقیر موجود ہے جی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور نے پوچھیا کہ بچے جدوں میں تینوں اپنے نال کھڑا کردا سا تو پیچھے کیوں چلا جاندا سے؟ عرض کیتا حضور کلمہ پڑھن تو بعد جناب دے برابر کوئی بھی نہیں کھڑا ہو سکتا، بس کلمہ پڑھ لیا ہن برابریاں کر دیاں. اے صحابی رسول جواب دے رہے جی. اور کلمہ پڑھ کر بندہ کہے جی کتھے لکھیا جی علم غیب ہے. اے صحابی رسول رب دی نماز دے اندر برابری نہیں کر رہے. تے تھے کلمہ پڑھ کے کہے بندہ جناب جی دیوار دے پیچھے دا علم نہیں، کلمہ پڑھیا ہوئے تے بندہ کہے میں نو پہلے لکھاؤ وکھاؤ پھر میں ویکھاں گا مننا گا میلاد شریف کرنا چاہیدہ یا نہیں. کلمہ پڑھ کے کہے نہیں جی یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیدہ. دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر پھر کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ؟ قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر پھر مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ؟ خوب سجدے کیے اور خشک سجدے کیے اور خوب ماتھا گسا اور پیشانی پہ داغے سجدہ بھی بنا، قلب داغے محبت سے خالی رہا، یوں ہی ماتھا گسانے سے کیا فائدہ؟ اے ایمان دا حصہ ہے کہ جس چیز دی نسبت حضور نال ہو جائے اس چیز دی تعظیم ساڑھے واسطے فرض ہے. آج دنیا صحابہ پر تحقیق کر رہی ہے، کوئی امیر معاویہ پہ تحقیق کر رہا ہے، کوئی کس پہ تحقیق کر رہا ہے. اللہ نے پہلے تحقیق بیان فرما دی. فرمایا صحابہ دیاں 2 قسمن، صحابہ دیاں 3 قسمیں نہیں ہو سکدیاں، 4 بھی نہیں ہو سکدیاں تے 1 بھی نہیں ہو سکدی. سورہ حدید دے اندر آیت نمبر 10 وچ رب نے آپے 2 قسمیں بیان فرمائیاں. فرمایا بعض صحابہ ہوئے جڑے فتح مکہ تو پہلے مسلمان ہوئے تے مال بھی خرچ کیتا تے نال جہاد بھی کیتا، نال میرے محبوب دے نال ہجرت بھی کیتی. تے دوسری قسم ہوئے جنہوں نے فتح مکہ تو بعد کلمہ پڑھیا تے اس تو بعد میرے محبوب دی غلامی چاہے. فرمایا پاویں پہلی قسم ہوئے یا دوسری قسم ہوئے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جڑے فتح مکہ تو پہلے مسلمان ہوئے رب انہاں نال بھی راضی ہو گیا، جڑا فتح مکہ تو بعد جنہیں کلمہ پڑھیا رب انہاں نال بھی راضی ہو گیا. اب کوئی کہتا ہے جی فلاں جیل میں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے جی، فلاں یہ کہتا ہے جی، حضرت امیر معاویہ نے یہ کیا، فلاں یہ کہتا ہے جی، فلاں نے یہ کیا. تاڑے واسطے قرآن سب تو وڈی دلیل ہے. اے قرآن ہے جی، سورہ حدیث شریف 27واں سپارہ ہے. اس قرآن دے اندر رب فرما چکیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، رب نے سارے دے نال حسنہ دا وعدہ کیتا، بھلائی دا وعدہ کیتا. اے نال یاد رکھو جے دے نال رب بھلائی دا ارادہ فرمائے پھر او دے نال کی کردا ہے. اے دا جواب اللہ سبحانہ و تعالی نے 17ویں سپارے دے اندر ارشاد فرمایا
فرمایا جنہاں دے نال رب نے بھلائی دا وعدہ کر چھڑیا ہے اے او لوگ ہیں ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فی مشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون. آیت نمبر 101 102 103 اے آپے جا کے پڑھ لینا, کسی دے ترجمے دی بھی لوڑ نہیں ہے. فرمایا جنہاں نال رب نے بھلائی دا ارادہ فرما لیا اور وعدہ فرما لیا, فرمایا انہاں دی شان ہے وے تتلقاہم الملائکہ, کسی نو پنڈ دے لوگ آ کے استقبال کر دیں, کسی نو وقت دا حاکم استقبال فرماندا ہے. فرمایا جن صحابہ دے نال رب نے بھلائی دا ارادہ فرما لیا اے جدو حشر وچ آ رہے ہون گے فرشتے انہاں دا استقبال فرما رہے ہون گے. اے بس ایک کوئی جملہ ذہن وچ رکھو جی, اللہ نے حضور دے ہر صحابی دے نال بھلائی دا ارادہ فرما لیا اور وعدہ کیتا, اور نال فرمایا رضی اللہ عنہم, فرمایا محبوب جڑے تیرے نال راضی ہو گئے اسی انہاں دے نال سدا لئی راضی ہو گئے. اے میرے ہاتھ جڑے نے جی, نویاں نویاں تحقیقاں والے نہ جاؤ, نہ سجے جانا ہے نہ کھبے جانا ہے. جی چاہتے ہو کہ سدھے جائیے تو حضور دے قدماں پہنچ جائیے, بس چپ کر کے اعلیٰ حضرت دے پیچھے ٹردے جاؤ. جیڑا بندہ اعلیٰ حضرت دا دامن پھڑ لوے گا اعلیٰ حضرت انہوں اس وقت تک چھڑ دے ہی نہیں جدوں تک انہوں حب مصطفیٰ تے غلامی اہل بیت دی ویکسین نہ لا چھڑن. پہلے انہوں ویکسین لاندے حضور دی محبت دی, پھر انہوں ٹیکہ لاندے حضور دے صحابہ دی غلامی دا, پھر او دے دل دے اندر حضور دی اہل بیت دی غلامی دا جام رکھ دیں, پھر کہندے اکھاں کھول ویکھ تیرے سامنے رسول اللہ دی ذات تشریف فرما. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, عشق و محبت, عشق و محبت. اعلیٰ حضرت یہ صدیاں بعد جی تسی ویکھو حضور دا ذکر اعلیٰ حضرت کر دینا تے تڑے چہرے تے چمک آ جاندی, تے میرے ورگا گناہگار بندہ بھی مچل پیندا ہے. اندازہ لاؤ امام محمد رضا کوئی عام گل ہے, تسی کی سمجھدے ہو کھڑیاں چ اور بندے نہیں آئے, بڑے بڑے بندے آئے تے اج کھڑیاں دے اندر بیٹھ کے تے او دا ذکر ہو رہا جڑا بریلی دے اندر بیٹھا ہے. اے میری تاڑی اپروچ صرف محلے دے چودھری تک ہوئے گی یا وقت دے وزیر اعظم تک ہوئے گی. اعلیٰ حضرت و شخصیتاً بریلی تے بیٹھ کے آپ دی اپروچ مدینہ شریف تک ہوندی ہے. اعلیٰ حضرت و شخصیتاً بریلی تے بیٹھ کے آپ دا ڈائریکٹ رابطہ جبریل امین دے نال بھی ہو. اور اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں صحابہ دی شان صرف وہی بیان کردا ہے جدے مقدر دے اندر اللہ نے خوش قسمتی لکھی ہوندی ہے. اور باقی مسئلہ رہ گیا اہل بیت کا, تو اہل بیت کو بس یوں سلام ہے. تو میرے ہاتھ اتنے ہی ہیں جی, اس تو بھی اچھے ہو سکتے تو میں کہندہ جی. اوتھے اعلیٰ حضرت نے صرف فرمایا اپنی اپنی اوقات اچھ رہو سارے, صرف اتنا کہنا ہے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر. بس اے مولوی اے جڑے آج کل دے مولوی نے نہ کولو اے ماڑا جا طالب سوال کرے انہوں کاکھ نہیں آندا. مولوی ہوئے تے امام محمد رضا ورگا ہوئے جناب, 55 علوم پر آپ کو دسترس اور مہارت تمام حاصل ہے. حافظ آپ ایسے ہیں جناب 3 دنوں دے اندر آپ نے قرآن زبانی یاد کیتا. ساڑھا اے حال ہے سنو 3 سال ہو کے نماز پڑھ دیں, ہون میں کہوں دعائے قنوت سناؤ, جنہوں نے پڑھی ہے وہ مجمع ویک کے انہوں نے دعائے قنوت بھول جائے گی. اور اعلیٰ حضرت وہ حافظ ہیں 3 دنوں دے اندر آپ نے قرآن دے 3 سپارے زبانی یاد کر لے. اور یہ آپ کا ترجمہ ہے جی, یہ کنز الایمان شریف, یہ ضرور پڑھے. کنز الایمان کا مطلب ہے ایمان کا خزانہ, ایمان کا خزانہ. 8 ترجمے اردو دے اسن جی جڑے مولوی ترجمہ کر کے ترجمہ کرن تو بعد دوزخ وچ پہنچ گئے. اردو ترجمہ قرآن دا کر کے. اور امام محمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نور اللہ مرکزہ کا ترجمہ ایسا ہے کہ آپ جدوں ترجمہ فرمانے کہ ادو آپ دی عادت اور کیفیت کی ہوندی. ایک مثال آپ دی خدمت ہی عرض کر رہے ہیں. 8 ترجمے فقیر دکھا سکتا ہے مولویاں دے بر صغیر پاک و ہند دے جنہوں نے اردو ترجمہ ایتھے ادارے بھی کہ سجے کھبے کھڑیاں تے بے شمار و ترجمے پہن کہ وہ ترجمے کر کے تے مولوی گمراہ ہو گئے, تے مولوی ہو کے تے پرلے پاسے ٹر گئے. تے اعلیٰ حضرت نہ سجے جانن نہ کھبے جانن. وہ دی وجہ ہے کہ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں. توجہ کریں توجہ.
آلہ حضرت نے صرف اتنا جملہ عرض کیتا سیدہ پاک ہیں جناب اگے ایتھے صاحبزادہ عطاء الرحمان صاحب کو اسی پوچھو جی بچے کتنا تنداز چھڑن گے، پوچھو گے تیاں کتنی انداز چھڑن گے، اگو جے نام پوچھو گے نا تے کہن گے بھائی اپنی عادی چ رہو گھر دے اندر نہیں آئی دا تے اعلی حضرت فرماندے نبی پاک دی بیٹی دا نام نہیں لینا، بس اتنے جملے کہنے سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ او امام کہ حضرت امام ابن جوزی فرماندے میں خواب وچ ویکھیا امام شافعی دی پیشانی نو حضور خود بوسا دے رہے ہیں۔ اے امام شافعی نے ساری زندگی حضور دی دھی رانی دا نام نہیں لیا، تے کسی نے پوچھا حضور نام کیوں نہیں لیندے تے آپ اپنی زبان چھپ کے کہندے سن او کتھے شافعی دی زبان تے کتھے حضور دی دھی رانی، بس غالب اپنی اپنی سانو اپنا پتہ نہیں جانا کدھر ہے اسی جناب، ورنہ جنہاں نے بے ادبیاں کیتیاں تسی انہاں دے نام ہی جان دیو تے وہ انہاں علاقے چ رہے اور انہاں دا انجام بھی ویکھ دیو۔ خدا دی عزت اور عظمت دی قسم ہے سنی جتنا بھی گناہگار ہوئے جتنا بھی ایپی ہوئے گا ہوئے یا رسول اللہ کہن والا رب دی قسم ہے جدوں دنیا تو جا رہا ہوندہ ہے رب وہ دے چہرے تے بھی نور رکھ چھڑ دا ہے۔ اے نور دا تعلق علمہ نال نہیں ہوندہ، اے نور دا تعلق صافیہ نال نہیں ہوندہ، اے نور دا تعلق چہرے دے وڈے والا نال نہیں ہوندہ، نور دا تعلق ہوندہ نبی پاک دی غلامی دے نال ہوندہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کے میں بچے جناب دیکھو 8 ترجمے عرض کر رہے ہیں، میں نام نہیں لیندہ جی لوگ کہندے جی دل دکھتا ہے، میں کہا اتنا چھوٹا جا دل ہے تیرا فوراں دکھ جاندہ ہے تے جدوں رسول اللہ وال لوکاں دی انگلیاں اٹھدیاں ادوں تیرا دل نہ دکھیا، ایدہ مطلب ہے پھر تیرا دل لوتھڑا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو لے پوچھا گیا جی دل کی ہوندہ؟ آپ نے فرمایا ہے صرف پائیا آدھ پائیا گوشت دا نا نہیں ہے، یہ تے کتیاں کول بھی ہوندہ ہے، یہ تے خنزیراں کول بھی ہوندہ ہے، یہ تے دانداں کول بھی ہوندہ ہے، یہ تے مجھاں کول بھی ہوندہ ہے، یہ تے کتیاں کول بھی ہوندہ ہے۔ انہوں نے پوچھا جی دل کے نو کہندے ہیں؟ فرمایا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اے دل بھی سارے برابر نہیں ہوندے جناب، اے دل سارے برابر ہوندے اوہندہ دل لے آؤ جڑا دل رب نے امیر المجاہدین نو عطا فرمایا سی، دل کتے برابر ہوندے جناب؟ وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے، وہی لب کے مہاوں۔ حضرت عثمان غنی کا تو یہ نظریہ تھا، مشرکین مکہ نے کہا جی اے نے جی خانہ کعبہ تے تسی احرام بھی بنیا ہے تے تسی طواف کر لو، اسی حضور نو طواف نہیں کرن دینا۔ حضرت عثمان غنی اگو رو کے فرمان لگے، فرماؤ جلیو تسی سمجھ دے عثمان حضور تو بغیر طواف کر لے گا، اسی حضور نو ویکھن تو بعد اسی اکھاں نو سوئی دے نال سی لے آئے، اسی کعبے نو بھی مننے آئے تے رسول اللہ دی وجہ نال مننے آئے۔ فرمایا 20 سال میں احرام دیاں تکلیفاں برداشت کر لواں گا لیکن جدوں تک میرے آقا و مولا نے طواف نہ کیتا عثمان طواف نہیں کرے گا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے محبت، یہ ہے دین جس کو اقبال کہتا ہے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اے او داڑی منڈا جی مولوی انہوں میں مولوی کہنا جی مولوی واصف میانی صاحب لیٹے ہیں، انہوں گال سمجھ آ گئی تے اتنے انہوں نہ سمجھ آئی۔ اصل گال ہے کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ مولوی واصف کو ایک بندہ ٹر گیا، میانی صاحب لیٹے نہیں جی، انہیں کہا جی حضور زندہ ہیں؟ تو واصف علی واصف کہنے لگے جی زندہ ہیں۔ انہیں کہا جی دلیل کی ہے حضور زندہ ہیں؟ واصف علی واصف کہنے لگا کتاباں تو پڑھیاں دلیلہ میرے کو لو پوچھتا ہے۔ انہیں کہا میں تو کتابت پڑھیا کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا خدا کرے تنو اکھ نصیب ہوئے مہر علی شاہ دی، پھر تو ہر پاسے وے کے کہیں گو ایسے صورت نو میں جان آکا۔ رب کرے تینو اکھ نصیب ہوئے کلندرے لاہوری دی، پھر تو وے کے کہیں گا لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں ہو باب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریک کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب، اور شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے،
عقل غیاب و جستجو عشق حضور و استراحت. انہیں کیا نہیں سنیا تو بڑیاں روحانی گلاں کردا ہے تے میں تیرے کول جواب چاہیدا. تے واصف علی واصف کہنے لگا او جلیا تینوں یہ مسئلہ ہی نہ سمجھ آ سکیا, حضور زندہ نہیں ہیں تو اجی تک ایتھے ہی پھسیا ہے. فرمایا جے حضور زندہ نہیں ہیں تے چلیا ہے 10 رب صبح دوپہر شام درود و سلام دیاں بارشاں کے دے تے نازل فرماندا ہے. سیدھی جی یہ حضور زندہ نہیں ہیں تے 10. اقبال کو لوگ کسی نے پوچھا جی حضور زندہ ہے؟ اقبال کہنے لگا ہاں زندہ ہے. اس نے کہا کہاں ہے؟ اقبال کہنے لگا تو میں نو 10 کتھے نہیں ہیں, کتھے انہیں کہا کتھے. اقبال تڑپ اٹھا اور کہنے لگا دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے, بحر میں موج کی آغوش میں اور طوفان میں ہے, چین کے شہر اور مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے. اتنی بات ہے جی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایک بندہ آیا کہنے لگا جی میلاد شریف کرنا چاہیے. اس نے کہا کرنا چاہیے. کہنے لگا دلیل کیا ہے؟ فرمایا چلیا تو میلاد تے دلیلہ منگدا ہے, دلم قربانت اے دودے چراغے محفل مولد. فرمایا تو میلاد تے دلیلہ منگدا ہے اور احمد رضا تے آخدا ہے کہ جڑی موم بتی تے جڑا دیوا حضور دے میلاد شریف دی بزم دے اندر روشن ہوندا ہے او دے تو جڑا تواں نکلدا ہے احمد رضا اس توے تے اپنا سب کچھ قربان کردا ہے. کلم ازل وچ آہن مجمل کل تفصیلاں طول طویلا, لوح محفوظ کنواں روشن ہوئیاں مثل کندیلاں نال چراغاں شمس کو لیندے. آپ فرماتے ہیں چراغ کے ساتھ چراغ سورج کے سامنے رکھ کر کہتے ہیں نہیں سورج کی روشنی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اپنا چراغ اپنے کول رکھ, تو اس محبوب دے بارے گل کر دیں جدے بارے رب خود فرماندا ہے. فرمایا محبوب میں ساری کائنات نو بنایا ہی تاں ہے کہ میں انہاں نو دس چھڈاں میں اپنے حبیب نال کتنا پیار کردا. انہاں نو میں دسنا ہے کہ میں اپنے محبوب نال کتنا پیار کردا. عشق و محبت توجہ. اعلیٰ حضرت دیکھو جی, میں اعلیٰ حضرت کی ایک جھلک عرض کرنے لگا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اپنی اوقات وچ رہو. اوقات ہے یہ کہ بس اتنا کہو صحابہ تے بھی لکھاں درود تے سلام تے حضور دی اہل بیت تے بھی لکھاں درود اور سلام, بس اتنا ہی رہو. اگے تنوں اوقات کی ہے جی بندے دی اوقات ہی نہیں ہے کوئی جی. بس فرمایا اتنا ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود اور ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام. اور جدوں صحابہ دی واری آئی جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر, اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام. 8 مولوی تباہ ہو گئے جناب ترجمہ کر کے. 8 مولوی او اعلیٰ حضرت خلیفہ نے سید دیدار علی شاہ صاحب, انہوں دا ایک شاگرد سی, او دا نام سی غلام رسول. تے کتنا سونا نا. انہوں کوئی نہ جی لے گئے کوئی کوشش کر کے آؤ جی اللہ کی باتیں کریں, اللہ کے دین کی باتیں کریں. بریلوی تو بس نعروں پہ ہی لگے رہتے ہیں. انہوں کوئی پتہ نہیں کی سنگایا نے کی کھوایا. او سید دیدار علی شاہ صاحب اعلیٰ حضرت شاگرد ہیں تو انہاں دا مرید او جناب پرلی کمپنی ٹر گیا جی. بڑے نے کوشش کی تھی انہاں گیا, بلکہ انہیں جا کے اپنا نام ہی بدل چھڑیا تے نام انہیں رکھ چھڑیا عبداللہ. کولوی شریف کمپنی کہنے لگی اے نام تے مشرکاں دا ہے, غلام رسول اے تے نہیں رکھنا چاہیے. انہوں نے کہا جی چینج کر چھڑو. انہوں نے کہا جی عبداللہ رکھنا ہے نا. سید دیدار علی شاہ صاحب نو لگ گیا پتہ. وہ کہنے لگے حضور وہ تہاڈا شاگرد سی, بڑا لائق فائق طالب علم سی, انہیں اپنا عقیدہ بدل چھڑیا تے نال انہیں نام ہی بدل چھڑیا. آپ نے فرمایا انہیں کی نام رکھیا؟ انہوں نے کہا جی عبداللہ. فرمایا پہلے کی سی؟ انہوں نے کہا غلام رسول. تے آپ نے پنجابی زبان دے اندر ایک دے نام تے شعر لکھیا. آپ نے فرمایا جا کے انہوں میرا شعر سنا دینا کہ غلام رسولو منکر ہویوں تے جا بڑیوں عبداللہ, جے نہ ہو سی غلام رسول کیویں بن سی عبداللہ. سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. غلام رسولو منکر ہویوں جا بڑیوں عبداللہ, جے نہ ہو سی غلام رسول کے میں بن سی عبداللہ. ساڑھے بڑے ہیں دے سن جی. آل سنت نو قرآن تو ثابت نہیں کرنا پہندا سی سچے ہاں. رب نے انہاں دے چہرے ہی ایسے رکھے نے, انہاں دا چہرہ ویکھ کے بندہ کہہ چھڑدا ہے ہاں یہ نور والے. 47 گھنٹے جناب حضرت امیر المجاہدین دا چہرہ باہر رہا تے پھر بھی کوئی کریم نہ لائی.
تے نال کوئی کیمیکل نہ لایا، ادھے باوجود بھی تبدیلی نہ آئی، کوئی چہرے تے کیوں نہ آئی؟ فرمایا تینوں پتہ نہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ کاروے 3 مرلے دا تے جنازے چ بندہ آ جائے 2 کروڑ، اور پھر بندہ پوچھے یہ کون ہے تو جواب آتی ہے یہ ہمارا غلام ہے، اور کون ہے؟ لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ توجہ، 8 مولوی تباہ ہوئے جی قرآن دا ترجمہ کر کے، تو تسی کہو جی قرآن دا ترجمہ کر کے کیویں بندہ تباہ ہو سکتا ہے؟ تے دوائی دا استعمال غلط کرو تے سائیڈ ایفیکٹ تے ہو ہی جاندا ہے نا۔ یہ تے قرآن دا اپنا فیصلہ ہے، یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن پڑھ کر ہی تو لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ 8 مولوی قرآن دی اس آیت آ کے ڈگمگا گئے جی، اور ترجمہ کیا کیا سورہ فتح کی پہلی 2 آیتوں کا، اے نبی ہم نے آپ کو روشن فتح اس لیے دی تاکہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ میں نے کہا ظالمان، نبی پاک کی طرف گناہ کی نسبت کر رہا ہے، ان کی تو شان یہ ہے کہ ان کے دامن سے جو وابستہ ہو جائے اللہ اسے بھی گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اور اعلیٰ حضرت جدوں تھے پہنچے، باقی سارے نے یہی ترجمہ کیا ہے نبی اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے، اور اعلیٰ حضرت یہاں پہنچے قلم نیچے رکھ دیا، فرمایا میں ترجمہ کرنا ہی نہیں۔ کہا کیوں نہیں کرنا؟ فرمایا مجھے آتا ہی نہیں۔ یہ بھی ضروری نہیں ہوتا ہر آیت دا ترجمہ بندہ کرے، تے آپ اپنی آنکھیں بند کر کے بہ گئے اور حضور پر نور تشریف لے احمد رضا پریشان ہو، عرض کیا یا رسول اللہ ترجمہ نہیں سمجھ آ رہا۔ فرمایا قلم پکڑے، ہم لکھوا رہے ہیں، آپ لکھتے جائیں۔ جملے سنو جی، اے محبوب ہم نے آپ کو روشن فتح دی تاکہ اللہ تمہاری وجہ سے آپ کی امت کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اتنا ہی فرق ہے، ایک آیت تڑے واسطے کافی ہے جناب۔ انہوں نے کیا آپ کے، اور یہاں اعلیٰ حضرت فرما رہے آپ کے، یہ آپ ان کے اگلے پچھلے گناہ۔ اور پوچھا کہ آپ نے یہ ترجمہ کیسے کر لیا؟ فرمایا احمد رضا جب ترجمہ کرتا ہے تو ایک نظر قرآن کی صورت پر ہوتی ہے اور دوسری نظر نبی کی صورت پر ہوتی ہے، ترجمہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ یہ امام احمد رضا کہتا ہے کہ صحابہ تے تحقیق نہ کرنا، بس اتنا ہی، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ اور خود حضور نے ارشاد فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکو، فرمایا جدوں میرے صحابہ دا ذکر کرنا دھیان نال کرنا، باسا نہ کرنا۔ اور دوسرے مقام تے ارشاد فرمایا جدے تے میری گفتگو ختم اور ادب دا تانوں پیغام دیتا، صحابی رسول کہہ رہے حضور میں تاڑے برابر نہیں کھڑا ہو سکتا، اور یہاں کلمہ پڑھنے کے بعد کہتا ہے جی نہیں 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 وہ تو بھائی ہے، ان کو تو یا نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں نہیں کہنا چاہیے جی؟ کیونکہ مردے تو سنتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے کہا تم قبر میں چلے جاؤ گے اور فرشتے پوچھیں گے من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو آگے کہیں میں تو مردہ ہوں، میں تو سنتا ہی نہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ صرف ادھر تے گل ختم جی۔ حضور پر نور دے فرمان تو بعد کسی دی تقریر دی لوڑ نہیں ہے جی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مولا علی روایت کر دیں، فرمایا من سب نبیًا، اے حدیث ہے جناب، حضور نے ارشاد فرمایا جڑا کسی نبی دی شان دے اندر ہلکی گال کرے او دی توڑ لا دیو، اور ومن سب اصحابی فضربوہ، فرمایا جڑا میرے صحابہ دے بارے زبان نو لمیا کرے انہوں لمیا پا کے رکھ چھڑو۔ اور شکر کرو اللہ نے آپ کے ہاتھوں کی لکیروں میں صحابہ اور اہل بیت کی غلامی لکھی ہوئی۔ یہ چاندے ہو بچے رہو، بے ادبی نہ ہوئے، بس چپ کر کے اعلیٰ حضرت کے پیچھے رہو جی۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں اہل سنت میں رکھا ہے جی، اور اہل سنت ہی اہل جنت ہیں جی۔ ہاں یوم تبجد وجوہ و تسود وجوہ، رب قرآن ہی فرماندا ہے، چوتھے سپارے دا دوسرا ورقہ ہے، فرمایا کچھ قیامت والے دن کچھ چہرے کالے ہوں گے اور کچھ چہرے روشن ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو پوچھا گیا جڑے روشن چہرے ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ فرمایا وہی ہوں گے جن کو دنیا اہل سنت و جماعت کہتی ہے، اور کون ہوں گے؟ اور نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے تو انداز نرالے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ
اپنے محبوب پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل آج کی اس تقریب میں احقر العباد کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور حضرت قبلہ صاحبزادہ صاحب کو اللہ تعالیٰ عقیدے کی پختگی اور سلامتی عطا فرمائے، اور اس ادارے کو تعصب قیامت آباد رکھے، اور آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی غلامی نصیب رکھے۔ دل کی دنیا یوں آباد ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنے محبوب کی محبت کو ہمیشہ کے لیے رقم اور ثبت فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔